اور اعتراضات ہیں، مثال کے طور پہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بدعتی کہتے ہیں کہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے. سنا ہوگا آپ نے، مشہور اعتراض ہے. اور یہ کوکب نورانی نے کہا ہے، لکھا ہے اس طرح کی باتیں. بعض میں یہ لکھا ہے کہتے ہیں اللہ جھوٹ بولتا ہے، بعض کہتے ہیں انہوں نے لکھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ جی کیا نام ہے رشید احمد گنگوہی نے اللہ کو جھوٹا لکھا ہے. مولانا پس منظر کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ فتاوی رشیدیہ، تالیفات رشیدیہ کے نام سے الگ چھپی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں. اصل عبارت آپ کو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی جب پتہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی پتہ چلے گی تو پھر آپ کو مزہ آئے گا. رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ سے کسی نے سوال پوچھا، کیا اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ کیا اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ تو سننا، حضرت نے فتاوی رشیدیہ میں ایسے شخص کو کافر لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ کافر لکھا ہے. بات کا پس منظر سمجھنا. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے بات کیا کی اور ان لوگوں نے نتیجہ غلط نکال کے کیا پیش کر دیا. یہ تو بریلیوں کی عادت ہے کہ صحیح بات کو بھی الٹا کرتے ہیں، صحیح بات کو بھی الٹا کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک جگہ مشاعرہ تھا، مولانا قاری رحمہ اللہ کی قبر پر اللہ کرے رحمت نازل فرمائے. حضرت جب ہمیں پڑھا رہے تھے تو مجھے بھی انداز اور وہ چہرہ اور وہ مسکراہٹ حضرت کی آنکھوں کے آگے آ گئی. فرماتے کا فرمایا کہ بدعتیوں کی یہ حالت ہے، وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ادھر اس علاقے میں قوال بھی تھے، مشاعرہ ہوا تو قوالوں نے کہا کہ اگر یہ مشاعروں کا سلسلہ رہے گا تو لوگ ہمیں قوالی میں کہاں سے بلائیں گے، پھر تو ہم قوال نہیں رہیں گے، ہماری کوئی چلے گی نہیں، ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں. تو انہوں نے پلاننگ یہ کی کہ چلو ان کی بات کو ذرا غلط کرتے ہیں. وہ یہ کہ تو اشتہار چھپا تھا، تو اشتہار میں چھپا تھا آج فلاں جگہ پہ مشاعرہ ہوگا، اور یہ اس میں نیچے لکھا تھا مستورات کے لیے پردے کا خصوصی انتظام ہے. لوگوں کو بلاتے تھے، دیکھو یہ مشاعرہ کرا رہے، کیا کہہ رہے؟ مستورات کے لیے پردے کا خصوصی انتظام ہے. نہیں سمجھے؟ مستو پہ وقف کر لیا کہ وہ ایک کسی کا نام ہے، تو مستو رات کے لیے پردے کا خصوصی، دیکھو یہ کام کر رہے ہیں ادھر. اب مشاعرہ شروع ہوا، شاعر نے بات کہی، بحر نبی کے گوہر پیارے حسین ہیں، یعنی نبی بحر ہیں، سمندر ہیں، ان کے قیمتی موتی حسین ہیں. تو بحر نبی کے گوہر پیارے حسین ہیں. کھڑا ہو گیا قوال، تو کتنی نبی کو بہرا کہہ دیا. اب لوگ بڑے وہ ہوئے، ہاں جی. تو شاعر نے دیکھا کہ یہ تو بات، انہوں نے کہا کان ہوتی ہے نا لوہے کی کان، سونے کی کان، تو اس نے کہا کانے نبی کے گوہر پیارے حسین ہے، یعنی نبی ایک کان ہے، اس کا قیمتی سونا، قیمتی موتی جو اس کان سے نکالا گیا ہے وہ حسین کا. تو نبی کو کانا بول دیا. تو یہ حالت ہے ان حضرات کی، جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے اسی انداز میں پڑے رہتے ہیں کہ صحیح بات کو بھی الٹا کر کے پیش کر دینا. یہ تو بدعتیوں کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے. یوں ایک منٹ کے اندر جو ہے وہ سارا کام کر لیتے ہیں. یقین کرو، عمر رضا خان کی آپ کتابوں کا مطالعہ کرو، کسی مصنف کے ذہن میں ایک بات ہوتی بھی نہیں ہے، اس کو بھی لے کر آ کے کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذہن میں خود یہ باتیں ہوتی ہیں. جو خود ایسا ہو اس کو نظر ہی ایسا آتا ہے. ایک عورت چاند 14ویں کا چڑھا، نہیں نئے مہینے کا چاند نکلا تو اس نے چاند کی طرف دیکھا، بچے نے پوٹی کی تھی، اس کو دھلایا تو تھوڑی سی پخانا بچے کو اس کے ہاتھ میں ہی لگا رہا. عورتیں سب چاند دیکھنی، عورتوں کی عادت ہوتی ہے بات یوں کر کے بات کرتی ہیں. تو اور عورتوں نے کہا چاند دیکھو آ گیا ماشاءاللہ اس مہینے کا، چلو دعا کرتی ہیں. لیکن ہاں چاند تو ہے، لیکن اس مہینے کا چاند بڑا بدبودار آیا ہے. تو چاند میں خرابی نہیں، اس کے اپنے اندر خرابی ہے، اس کے اپنے اندر بدبو ہے. جب یہ اسی لیے اس کو وہ دوسری طریقے سے پیش کرتے ہیں. تو یہ حال ہے بدعتیوں کے. مولانا رشید احمد گنگوہی کی بات کیا ہے؟
جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ کہتا اللہ جھوٹ بولتا ہے. رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ نے فتاوی رشیدیہ کے اندر ایک بات لکھی کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے تو ایسا شخص کافر ہے. پھر حضرت نے لکھا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرعون کو اور حامان کو جہنمی کہا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے، یہ جہنم میں جائیں گے، لیکن اگر اللہ چاہے تو ان کو جنت بھی دے سکتا ہے. اگر اللہ چاہے تو ان کو جنت بھی دے سکتا ہے. آگے لکھا کہ لیکن ایسا کرے گا نہیں، لیکن ایسا کرے گا نہیں، لیکن دے سکتا ہے. آپ بتاؤ اللہ چاہے تو پوری دنیا کے کافروں کو جنت نہیں دے سکتا؟ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو کچھ کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مولانا اس بات کو اس انداز میں پیش کیا کہ توبہ اللہ کو جھوٹا بول دیا. ادھر کہتے ہیں جہنم میں جائیں گے یہ لوگ، اور ادھر کہا اللہ چاہے تو جنت بھی دے سکتا. اس میں کون سی بات جھوٹ کی ہے؟ یہ ایک اعتراض شاہ اسماعیل شہید پہ اسی سے ملتے یہ کرتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید نے لکھا ہے اللہ چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کروڑوں پیدا کر سکتا ہے. اس کو بھی اس نے CD میں پیش کیا اور اس کتاب میں پیش کیا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ حاضرہ اللہ چاہے تو محمد کے برابر کروڑوں پیدا کر ڈالے. مجھے بتاؤ اس میں کون سی گستاخی ہے نبی کی؟ اللہ چاہے تو نہیں پیدا کر سکتا نبی علیہ السلام جیسے کروڑوں. صحیح بات کو بھی الٹا کر کے پیش کرنا یہ بدعتیوں کا دائیں ہاتھ کا کھیل ہے. یوں کرتے ہیں. اب دیکھو اصل عبارت فتاوی رشیدیہ کی سن لینا تاکہ ذہن میں آ جائے اور خاکہ تیار کر لینا. سوال: ذات باری تعالیٰ عز اسمہ موصوف بصفت کذب ہے یا نہیں؟ خدا تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں؟ اور جو شخص خدا تعالیٰ کو یہ سمجھے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے وہ کیسا ہے؟ جواب: یہ تالیفات رشیدیہ ہے، اس میں فتاوی رشیدیہ اور حضرت کی جتنی کتابیں ان کو ملا دیا گیا ہے. فتاوی رشیدیہ وہ الگ بھی ملتا ہے، اس کا صفحہ نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن یہ تالیفات رشیدیہ جو ادارہ اسلامیات لاہور میں چھاپی ہے اس کا صفحہ 96 میں یہ فتویٰ درج ہے. حضرت کیا کہتے ہیں؟ جواب: ذات پاک حق تعالی جل جلالہ کی پاک و منزہ ہے اس سے کہ متصف بصفت کذب کیا جائے. معاذ اللہ تعالی اس کے کلام میں ہرگز شائبہ کذب کا نہیں. قال اللہ تعالی: ومن اصدق من اللہ قیلا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ عقیدہ رکھے یا زبان سے کہے کہ وہ کذب بولتا ہے وہ قطعاً کافر ہے اور ملعون ہے. وہ کافر ہے اور ملعون ہے اور مخالف قرآن اور حدیث کا اور اجماع امت کا ہے. یعنی ایسا شخص کافر بھی ہے، ملعون بھی ہے، قرآن و حدیث اور اجماع کا مخالف بھی ہے. وہ ہرگز مومن نہیں. کتنی تاکیدیں، کتنی تاکیدیں. البتہ یہ عقیدہ اہل ایمان کا ہے کہ اہل ایمان کا سب کا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مثل فرعون و حامان ابی لہب کو قرآن میں جہنمی ہونے کا ارشاد فرمایا ہے. وہ حکم قطعی ہے، اس کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، مگر وہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ ان کو جنت دے دے. عاجز نہیں ہے، عاجز نہیں ہو گیا، قادر ہے، اگرچہ ایسا اپنے اختیار سے نہ کرے گا. سمجھے بات نہیں سمجھے؟ نہیں کرے گا، کرے گا نہیں، لیکن کر سکتا ہے. کوئی اس کی روک ٹوک نہیں ہے. اللہ کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. یہ ہے رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کا فتویٰ. حضرت اس شخص کو کافر کہتے ہیں جو یہ کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے اور ان کی طرف یہ منسوب کیا جائے. دیکھو ہمیں قرآن و حدیث اور علماء محدثین اور محققین نے کیا بتلایا کہ ایک آدمی اپنی بات کی خود وضاحت کر دے اس کی بات کو مانا جائے گا جو وضاحت کر رہا ہے، لیکن جو اس کے اوپر تھوپ رہا ہے غلط بات کو اس کی بات کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہوگا. یہ فقہ حنفی کا مسلم اصول ہے کہ اگر کسی کے عبارت یا بات پہ کفر کے 100 شائبے نکلتے ہوں لیکن وہ اپنی وضاحت خود کر لے کہ میری اس سے مراد یہ نہیں جو تم کفریہ مضمون سمجھ رہے ہو، میری مراد یہ ہے، تو کفر کے بارے میں علماء